بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10۔ کتاب میں جو درس دیے گئے ہیں ان کے اعتبار سے یہ درس نمبر 10 ہے۔ اس درس میں بیان ہوگا دنوں کا، مہینوں کا اور موسموں کا۔ دن، مہینے اور موسم، یعنی یہ جو دن ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں ہفتہ اتوار یا سنیچر اتوار، پیر منگل، بدھ جمعرات جمعہ، انہیں فارسی میں کیا کہا جائے گا؟ مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، تو ان مہینوں کا ذکر ہوگا۔ انگریزی مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، فارسی میں ان کا تلفظ کیا ہوگا؟ موسم کتنے ہیں اور کیا کیا نام ہے، ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ دن، مہینے، موسم۔ سب سے پہلے بیان شروع کرتے ہیں دن کا۔ تو کیا نام ہے کس دن کا؟ تو دیکھیں، شنبہ کس کو کہتے ہیں؟ سنیچر کو۔ یکشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ یکشنبہ اتوار کو۔ دو شنبہ کسے کہتے ہیں؟ پیر کو۔ سے شنبہ کسے کہتے ہیں؟ منگل کو۔ چہار شنبہ کسے کہتے ہیں؟ بدھ کو۔ پنج شنبہ کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کو۔ آدینہ کسے کہتے ہیں؟ جمعے کو۔ تو دن یاد ہو گئے، شنبہ، یکشنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ۔ تو آج کیا ہے بتاؤ فارسی میں؟ کیا ہے؟ سے شنبہ۔ ٹھیک ہے، صحیح بتایا۔ تو یہ آپ کو دنوں کے نام فارسی میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مہینے۔ محرم، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ان مہینوں کا نام لینے میں اور بہت سے لوگ لکھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہیں آج ہی اصلاح ہو جائے۔ محرم، صفر، اور بڑھا کر لکھتے ہیں تو محرم الحرام، صفر المظفر۔ تو دیکھیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اب آگے جو آ رہے ہیں ان پر دھیان دینا ہے۔ جمادی الاولیٰ، کیا ہے؟ جمادی الاولیٰ۔ اور آپ لوگ اب تک کیا پڑھتے تھے؟ اولا۔ آپ کیا پڑھتے تھے؟ جو پڑھتے سچ بتاؤ۔ جمادی الاول، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو وہ اردو پڑھے ہوئے کچھ ہوتے ہیں تھوڑا سا، اس حساب سے انہوں نے دیکھا جیم ہے، میم ہے، الف ہے، جمع ہو گیا، دال یا ہے تو جمادی ہوگا، پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عربی نام ہے، تو عربی کو عربی کے اعتبار سے پڑھا جائے گا۔ فعالہ کے وزن پر ہے جمادہ، ٹھیک ہے۔ تو جمادی الاولیٰ کیا ہے تلفظ؟ جمادی الاولیٰ۔ جمادی الاخرہ، اس کو جمادی الثانیہ بھی کہتے ہیں، جمادی الاخرہ اور جمادی الثانیہ، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو دیکھیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ باقی سب صحیح ہے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ میں آپ کو توجہ دینا ہے، غور کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہے فارسی مہینوں کے نام۔ فارسی، یہ تو ہم اپنی زبان میں اردو میں نام بولتے ہیں محرم، صفر، اور یہ عربی زبان والے نام ہیں، عربی سے ہی اردو میں لے لیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اب انہیں اردو والا بھی کہا جائے گا، اردو زبان میں ان کو لے لیا گیا، اور عربی مہینوں کے بھی نام ہیں، اور انگریزی مہینوں کے نام جنوری، فروری ہیں۔ تو کیا فارسی والوں کے بھی ان کی زبان میں کچھ نام ہیں مہینوں کے؟ تو بالکل ہیں، فارسی والوں کے اپنی زبان میں مہینوں کے نام ہیں، انہی ناموں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیچے دیکھیں، فارسی مہینوں کے نام، فارسی مہینوں کے نام دیکھیں۔
فروردین کیا ہے؟ فروردین، اردی، بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دئی، بہمن، اسفندار۔ فروردین ایک، اردی بہشت دو، خرداد تین، تیر چار، مرداد شہریور چھ، مہر، آبان، آذر، دئی، بہمن، اسفندار، 12 مہینے ہی ہو گئے۔ تو یہ فارسی مہینوں کے نام ہیں۔ پھر ہے انگریزی مہینوں کے فارسی تلفظ۔ انگریزی مہینوں کے فارسی یعنی انگریزی مہینے ہیں نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، انہی کو جب فارسی زبان بولنے والے بولتے ہیں تو ان کے یہاں ان کا تلفظ الگ ہوتا ہے، اور زبانوں کے بدلنے سے تلفظ اور ادائیگی کا طریقہ بہت بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فرینچ میں، جیسے اردو میں رضا ہے، جیسے شانب رضا، لیکن فرینچ والوں سے جب آپ لکھوائیں گے پڑھوائیں گے تو بولیں گے شانب غذا، اور رضا کو غذا پڑھیں گے وہ لوگ۔ تو یہ انداز ہوتا، وہاں را کو غا ہی پڑھتے ہیں، تو بہت سارے انداز ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں۔ جیسے بس لکھا ہوگا BUS، بس ہوتا ہے نا، وہاں بس کہیں گے، کیا بس کو کیا کہتے ہیں؟ بس کہیں گے۔ تو بہت سے لفظ بدلتے ہیں۔ تو دیکھیں انگریزی مہینوں کے فارسی تلفظ۔ جنوری، جنوری کو کیا کہیں گے؟ زانویہ، جنوری کو زانویہ، فارسی بولنے والے زانویہ کہیں تو سمجھ جاؤ کیا کہہ رہا ہے؟ جنوری۔ فروری کو کیا کہیں گے؟ فوریا، کیا؟ فوریا۔ مارچ کو مارس، اپریل کو آوریل، اپریل کو کیا کہیں گے؟ مئی کو کہیں گے مہا، مئی کو کیا کہیں گے؟ مہا۔ جون کو کہیں گے زون، کیا؟ زون۔ جولائی کو کہیں گے زویا۔ اگست کو کہیں گے آوت، کیا کہیں گے؟ آوت۔ اور فرینچ میں بھی اگست کو آوت ہی کہتے ہیں، آوت۔ ستمبر، ستمبر کو کہیں گے ستامبر۔ اکتوبر کو کہیں گے اکتوبر، سیم ہے یہ، ایک ہے جو سیم ہے۔ نومبر کو کہیں گے نویمبر۔ دسمبر کو کہیں گے دسمبر، کیا کہیں گے؟ دسمبر۔ تو دیکھیں زانویہ، فوریا، مارس، آوریل، مہا، زون، زویا، آوت، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 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 نومبر، دسمبر۔ تو انگریزی مہینوں کا فارسی تلفظ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی مہینوں کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں جو آپ کو یاد ہی ہیں۔ تو یہ مہینوں کے نام آپ یاد کر کے آئیں گے۔ پھر ہے موسم، کیا ہے؟ موسم بدلتے ہیں نا، کبھی جاڑے کا موسم آتا ہے تو کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی برسات کا موسم آتا ہے اور کبھی خزاں کا موسم آتا ہے۔ تو دیکھیں زمستان، زمستان مانے جاڑا، جاڑے کا موسم۔ تابستان، تابستان مانے گرمی، یعنی گرمی کا موسم۔ برشکال، برشکال کا معنی برسات، برسات کا موسم۔ پائیس، پائیس کا معنی خزاں، موسم خزاں، موسم خزاں ہے۔ پائیس، خزاں، موسم خزاں ہے۔ جی بولے جی، کیوں؟ فارسی تو ہے، بتا رہے ہیں ابھی، آپ آگے ان کو بھاگ رہے تھے نا۔ جیسے جاڑا کہیں گے، فارسی میں کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ زمستان۔ اور گرمی کہنا ہے تو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ تابستان۔ برسات کے لیے کون سا لفظ؟ برشکال۔ اور خزاں کیا ہے؟ خزاں، خزاں کہتے، اچھا پائیس، پائیس کا معنی خزاں ہے، موسم خزاں۔ یہ موسم خزاں کیا ہوتا ہے اب یہ سمجھنا ہے۔
تو اس کے بارے میں لکھا محققین نے کہ شمالی نصف کرۂ زمین میں، شمالی نصف کرۂ زمین میں، یہ شمال کی جانب نصف کرۂ زمین میں یہ موسم ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے۔ زمین گول ہے، الارض مستدیرۃ، زمین، ارے بول تو، زمین تو دو حصوں میں اس کو بانٹ دو بیچ میں سے۔ اس طرف کا جو حصہ ہے اس کا موسم خزاں الگ ہے، اور اس طرف کا جو حصہ ہے اس کا موسم خزاں الگ ہے۔ تو ہم جو ہیں اس والے حصے میں ہیں، شمال والے میں، پہاڑ کی طرف حصے میں، شمال میں۔ تو اس حصے میں موسم خزاں کا جو وقت ہے، مہینے ہیں، یہ ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے۔ ابھی موسم خزاں چل رہا ہے۔ کون سا موسم ہے؟ موسم خزاں چل رہا ہے، چونکہ آج اکتوبر کی 29 تاریخ ہے، اور یہ ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے موسم خزاں۔ اس میں پھول وغیرہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، گھاسیں بھی ختم ہوتی ہیں، دھان پک گئے، کٹ گئے، اور جو رہ گئے وہ کٹ رہے ہیں، کٹ ہی چکے ہیں تقریباً، سب صفایا ہو جائے گا۔ پھول بھی نہیں ہوتے ہیں کوئی خاص، پھول ختم ہونے لگتے ہیں اس موسم میں۔ لیکن اب تو سسٹم ایسے چل گئے ہیں، پھول اور سبزیاں پیدا کرنے والوں کے دوائیں انجیکشن لگا کے اور پنی سے سیف کر دیتے ہیں بہت سارے علاقے کو، کہ شبنم بھی نہ پڑے، گرمی ہیٹ بنی رہے، اور پیداوار کر رہے ہیں طریقوں سے، نئے طریقوں سے۔ تو بہرحال یہ موسم خزاں کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں، اس حصے میں جو ہوتا ہے ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے، اور جنوبی نصف کرۂ زمین میں، وہ جو جنوب کا حصہ ہو گیا، دکھن کا جسے کہیں گے، یہ اتر کا جو نصف حصہ ہے، اس میں یہ موسم ہوتا ہے ستمبر سے نومبر تک، اور دکھن کا جو نصف حصہ ہے اس میں یہ موسم ہوتا ہے مارچ سے مئی تک، مارچ سے مئی تک۔ تو ہم اتر والے حصے میں ہیں، کس میں؟ اتر والے، لیکن بالکل اتر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے ادھر بھی دیش ہیں، ہم اس طرف کو ہیں کافی، لیکن ہیں اتر والے حصے میں۔ لیکن اس کا اثر یہ دکھتا ہے جو بالکل بیچ میں ہیں، ان میں موسم خزاں ایسا لگتا ہے دونوں طرف آتا ہے۔ آپ ادھر دیکھیں تو ہریالی ختم ہونے لگتی ہے، ستمبر سے کم ہونے لگتی ہے، اور ادھر دیکھیں آپ مارچ سے، مارچ اپریل مئی، تو ادھر بھی کم ہوتی ہے، پت جھڑ کا زمانہ آتا ہے مارچ میں، بلکہ پت جھڑ تو یہ ادھر نومبر دسمبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مارچ سے فروری کے آخر سے موسم بدلنے لگتا ہے، تو ادھر وہ موسم بہار آنے لگتا ہے، موسم بہار آنے لگتا ہے، اور جو زیادہ سوکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اپریل میں جا کر شروع ہوتا ہے، اپریل میں بھی ہفتہ بھر کے بعد یا شروع اپریل سے پھر سوکھتا چلا جاتا ہے، اپریل کے آخر تک دیکھو سوکھا ہی سوکھا، اور مئی میں تو سب صفا، اور جون میں تو اور برا حال اگر گرمی نہ ہوئی ہو۔ تو بہرحال یہ موسم خزاں کیا ہے؟ نصف کرۂ زمین جو شمالی حصے میں ہے، اس میں یہ ستمبر سے نومبر تک ہوتا ہے۔ تو یہ موسم ہو گئے زمستاں جاڑا، تابستہ گرمی، برشکال برسات، پائیس خزاں۔ ان ساری چیزوں کو یاد کر کے لائیں آپ حضرات۔